أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے کچھ سننے اور سنانے سے ایک بار آقا نامدار مدنی تاجدار روح فدا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس بنا میں ایک بار جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شعر ہماری امام احمد رضا رحمہ اللہ کا ہم سب ہر مہینے 11 تاریخ کو فاتحہ نیاز کرنے والے لنگر لٹانے والے لوگ بالخصوص ہماری لیے شعر ہے توجہ کے ساتھ سنیں یہ شعر توجہ کی درکار غور سے سنیں میری شعر کو امام احمد رضا فرماتے ہیں ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر اور شاغل ہے یا کافی گہرا شعر ہے سمجھ پائیں گے تھوڑی تشریح کے بعد آپ کا فرمان ہے کہ اے جو بھی بندہ ذکر غوث کرتا ہے یا ذکر غوث میں مشغول رہتا ہے ملک بھی اس کی تعریف کرتے ہیں ملک اس کی فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں جو لوگ مشغول رہتے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرنے میں کتنی بڑی بات ہے کیونکہ فرشتے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم میں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتے وہ وہی کام کرتے ما یؤمرون جو انہیں حکم دیا جاتا گویا اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ جو بھی میرے غوث کا چرچا کرے جو بھی میرے غوث کا ذکر کرے اس میں مشغول ہو تم اس کی تعریف کرو گویا غوث پاک کا ذکر کرنا اور اس میں مشغول ہونا یہ اتنی بڑی عبادت ہے اس کا ذکر ملائکہ فرشتے کرتے ہیں آسمانوں میں یہ چھوٹا سا شعر بڑی بشی حامد ہے خیر زیادہ وقت نہ لوں گا میں نے موضوع تو یہاں کے لوگوں نے یہاں کے اراکین نے مجھے دیا تھا کہ نماز پر تھوڑی گفتگو کیجئے گا لیکن وقت ہے نہیں میں بحث ولی ہوتا ولایت کے درجے پر فائز ہوتا کون اللہ ولایت کے درجے پر فائز کرتا کسے ہے اور جب ولایت کے درجے پہ فائز ہو جائے پھر اس کا مرتبہ و مقام ہوتا کیا انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ کہ اس کا ولی متقی ہوگا یعنی اس کا ولی اگر کوئی ہوگا وہ متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا
اسی کو مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی فاسق کوئی کافر ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، ولایت کے درجے پر فائز ہوگا وہی ہوگا۔ اس بات کی وضاحت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جس کو بہت ہی مشہور تابعین ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول جس کو میں اپنی انداز میں تشریحی طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا فرمان کہ ہر وہ قول، غور سے سنیں، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی جو بھی کام ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کام شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق ہو، یعنی ہم جو بھی کام کریں شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق ہونی چاہیے، اور وہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جس کو سورہ ماعون میں اللہ بیان فرماتا ہے الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں، اس کو بڑا متقی و پرہیزگار کریں، اس وجہ سے اپنے عبادت کو ظاہر کرتا ہے، ریاکاری ہوا۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق کوئی کام کرے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، جیسے اس بات کی واضح جس کو امام ماجہ نے روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دے دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی میرے نزدیک مسیح دجال کا فتنہ یہ تو خوف ہے ہی، اس کا فتنہ البتہ اس کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے تم پر، کیا میں اس چیز کی تمہیں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا؟ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اللہ کے نبی خود اپنی زبان اقدس سے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو، بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہو اپنی نماز کو اس لیے طویل کرے، لمبا کرے کہ فلاں شخص مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ بات کو سمجھے، نماز پڑھنا شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق، یعنی شریعت نے ہمیں حکم دیا، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھنا شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق ہے۔ لیکن نمبر دو کہ ہمیں جو کام کرنا اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے، لیکن کوئی بندہ جب اصول کے موافق کر رہا ہے لیکن اللہ کے راضی کرنے کے لیے نہ کرے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہ کام قابل قبول نہیں، یہ کام قابل قبول نہیں۔ یہ کام کس لائق ہے، اس کام کا صلہ ملے گا کہ نہیں، تو اس کی وضاحت اور ایک حدیث شریف سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر کے دن، میں ایک مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں، کل میدان محشر کے دن
جب سب لوگ جمع ہوں گے منادی ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ اے فلاں شخص تو نے جو عمل کیا اور اس میں کسی اور کو شریک کر لیا اس شریک سے اپنے عمل کا ثواب مانگ جس کو تو نے اللہ کی ذات میں شریک کر لیا کیونکہ اللہ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی اس بات کی وضاحت کیا ہوئی کہ ہمارا عمل درست ہونا چاہیے، شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے بغیر اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں وہ کام قابل قبول نہیں۔ اسی طرح کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کی جائے لیکن شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق نہ ہو، یہ بھی قابل قبول نہیں۔ جیسے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، گانا وغیرہ سنتا ہے، اب اس میں نیت کر لے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وعد اللہ استغفر اللہ، یہ نیت کر لے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کام بھی قابل قبول نہیں، حرام ہے۔ وجہ کیا کہ یہ شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق نہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں منع کیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو کھیل کود کی چیزوں کو خریدتے ہیں کہ دوسروں کو گمراہ کر دے۔ اسی آیت کے تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو دین سے دور کر دے، لہذا ایسی چیز میں پڑھنا، ایسی چیزوں کو خریدنا بیچنا ناجائز و حرام ہے۔ خیر میرا کہنے کا مطلب، میرا حاصل کلام کہ اللہ کا ولی ہوگا کون، تو اس کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ متقی وہ ہوگا جس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمبر 2 شریعت کے بیان کردہ اصول کے موافق، یعنی قرآن و سنت کے موافق اس کا عمل ہو، اس کے مخالف اس کا عمل اگر ہوگا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرا ولی متقی ہی ہوگا۔ اس کے آگے چلتے چلے سورہ یونس کی آیت کریمہ سننے کا مجاز ہے، ایک مرتبہ نعرہ لگا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاز بنائیں۔ یہ قرآن مقدسہ سورہ یونس کی آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے، گائے بگائے سنے ہوں گے کہ ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ اللہ کے ولی وہ جنہیں نہ کوئی ڈر نہ جنہیں کوئی خوف، جو ایمان لائے اور تقوی گزار ہوئے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور انہی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بشارت۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہوئے، جو ولایت کے درجے میں فائز ہوئے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ جو ولایت کے درجے میں فائز ہو گیا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور انہی کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں یوں کہوں جو حدیث قدسی ہے، جو حدیث قدسی امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب الرقاب میں، وہ ایک روایت بیان کر کے میں گزر جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ اس کا سننا، اس کا کان میں ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں ہو جاتا ہے، گویا اس کا سننا، اس کا کان میں ہو جاتا ہوں، سنتا وہ ہے، سنتا وہ ہے لیکن نہیں سنتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالی آگے یوں بیان فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ،
اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں یبطش بہا، اس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ قربان جائے آگے اللہ یوں بیان فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا ولی ہو جاتا ہے تو اس کا میں کان ہو جاتا ہوں، کوئی جب میرا ولی ہو جاتا ہے میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں، کوئی جب میرا ولی ہو جاتا ہے تو میں کان ہو جاتا ہوں، کوئی جب میرا ولی ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جب کوئی میرا ولی ہو جاتا ہے میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوگا کون؟ اللہ کا ولی ہوگا وہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو کسی کا حق نہ مارے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو اپنی نگاہوں کو غیر کی طرف نہ اٹھائے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو کسی کی غیبت و چغلی نہ سنے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اللہ کا ولی ہوگا وہ جو اپنے قدموں سے چل کر کسی غیر شرعی امور کی طرف نہ جائے۔ ارے یہی تک قربان نہ جائیں، اللہ تبارک و تعالی آگے کیا بیان فرماتا ہے مجھے یقین ہے سن کر کے آپ مچل جائیں گے۔ یہ حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کتاب الرقاب میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے معزز متبرک کتاب جو کہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، اس کتاب کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کے لفظ کو سنے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ بیان فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ نہیں سمجھ میں آئی مجھے لگتا ہے باتیں سمجھ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کا ذکر کرتا ہے، اس درمیان میں اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا۔ یہ بات یہیں تک محدود نہیں، اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ گویا اللہ والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی فریاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ خیر لگ رہا ہے آپ کے مجاز ہمارے بعد شعراء کرام ہی کی سننے کی، میں نے جتنے بھی باتیں کہیں اس میں کسی طرح کی قصداً صحباً لفظاً غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔